آج ہم ایک ایسے قافلے کی داستان سنیں گے جس کے پاس نہ فوج تھی، نہ لشکر، نہ دولت، نہ ہتھیار، لیکن ان کے پاس وہ تھا جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے: ایمان اور حق پر قائم رہنے کا حوصلہ۔ یہ ہے کربلا کی کہانی۔ 61 ہجری کا زمانہ تھا۔ یزید نے خلافت پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، چاہے وہ ظلم کرے، دین کو مٹائے۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے کہا، یزید جیسا شخص کبھی میرا امام نہیں ہو سکتا۔ وہ تھے رسول اللہ کے نواسے، حضرت امام حسین۔ جب لوگوں نے کہا، حسین بیعت کر لو، اپنی جان بچا لو، تو انہوں نے جواب دیا، میں مر تو سکتا ہوں لیکن ظلم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ امام حسین اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ دشمن کا لشکر ہزاروں میں تھا، لیکن حسین کے ساتھ صرف 72 جانصار تھے۔ محرم کی تپتی ہوئی دوپہر میں جب ندی فرات پر پہرے بٹھا دیے گئے تو بچوں کے ہونٹ خشک ہونے لگے اور خیموں سے العطش العطش، پیاس پیاس کی صدائیں آنے لگیں۔ چھوٹا سا علی اصغر، 6 ماہ کا معصوم بچہ، ماں کی گود میں تڑپ رہا تھا۔ امام حسین نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور دشمن کی طرف بڑھ کر کہا، اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو کم از کم اس بچے کو پانی پلا دو۔ لیکن ظالم نے تیر چلایا اور علی اصغر امام حسین کی باہوں میں شہید ہو گیا۔ خیموں میں قیامت کا منظر تھا۔ بیٹیاں اور بہنیں روتی تھیں، مائیں چیختی تھیں، لیکن حسین کا حوصلہ پہاڑ کی طرح قائم تھا۔ ایک ایک کر کے ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ حضرت عباس دریا سے پانی لینے گئے، لیکن بازو کٹ گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب حسین تنہا رہ گئے۔ انہوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر آخری بار للکارا، کیا کوئی ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کرے؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ یزیدی لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور نواس رسول سجدے کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ زمین خون سے رنگ گئی، آسمان چیخ اٹھا اور فرشتے رو پڑے۔ کربلا کی ریت پر جسم حصے کاٹ دیا گیا، لیکن ان کا سر بھی تلوار کے آگے جھکا نہیں۔ آج صدیوں بعد بھی کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ پیاس برداشت کی جا سکتی ہے، بھوک سہ لی جا سکتی ہے، لیکن ظلم کے سامنے سر جھکانا ہرگز نہیں۔